الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت پرمغز خطاب فرمایا ہے، جس کے اندر انہوں نے ان تمام خدشات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان سارے خدشات کا اور سوالات کا اور اشکالات کا جواب دیا ہے جو دیگر بورڈز کی طرف سے کیے جا رہے تھے۔ اس بیان کے آنے کے بعد بہت بڑے پیمانے پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب جامعۃ الرشید کراچی اور مجمع العلوم الاسلامیہ اس کی طرف سے بہت مثبت رد عمل سامنے آئے گا، اس وجہ سے کہ وہ حضرات بھی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے کو بہت بڑی اہمیت بھی دیتے ہیں اور ان کو اپنا قائد اور اپنا لیڈر بھی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے جب ان کی طرف سے ان تمام سوالات کا جواب آیا جو یہاں پر اٹھائے جا رہے تھے، تو ایک بڑے پیمانے پر یہ توقع تھی کہ ان کی طرف سے ایک بڑا اچھا مثبت جواب آئے گا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ توقعات کے مطابق مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت بڑے پیمانے پر ایک اعلان کیا ہے۔ یقیناً اتنا بڑا اعلان انہی کی وسعت ظرفی ہے اور انہی کے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ اعلان اور وہ باتیں آپ خود ان کی زبانی سماعت فرمائیں اور پھر آخر میں رائے دیں کہ کس درجے میں ایک اختلاف کو اچھالا گیا تھا، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کا یہ ایک بیان اس سارے اختلاف کا جو ایک بڑے پیمانے پر جھگڑا سامنے آ چکا تھا اور ایک بڑے پیمانے کے اوپر فضا جو ہے وہ مناسب نہیں تھی، اس ایک بیان کی برکت سے وہ فضا کس درجے میں چھٹی ہے اور ایک خوبصورت اور خوشگوار فضا قائم ہوئی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ مدرسہ رجسٹریشن کے اوپر بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، تو میں اس میں آج ایک بہت اہم اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمیع صاحب کا بیان سنا، آپ نے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا 15 منٹ کا ان کی گفتگو بھی سنی، میں نے بھی سنی ہے، اور آج جو حضرت کی گفتگو ہوئی وہاں، اس کی روشنی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پھر شاید اتنی جلدی موقع نہ ملے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے، ان کا خیال بہت پختہ خیال یہ ہے، اور ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے حضرات ہیں جو سندھ پریس کانفرنس میں تشریف رکھتے تھے۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر جو جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم ہے یا مجمع کا ہے یا وزارت تعلیم کے ساتھ جو ہمارا منسلک ہونا ہے، اس سے مدارس کے طلباء کا بہت نقصان ہوگا، ان کا تقویٰ متاثر ہوگا اور ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ آج حضرت نے جو مجھ تک بات پہنچی ہے اس پہ کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میں آپ سب حضرات کو آج کی تاریخ میں اتنے بڑے مجمع میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پاکستان کے مدارس ہیں وہ ہمارے بورڈ میں الحاق نہ کریں، 5 سے 10 سال وہ انتظار کریں، اگر اس کے نتائج اچھے ملیں تو اس کے بعد سوچیں، کیونکہ اتنے بڑے حضرات کی گواہی یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اگر میں ان کو دیکھوں تو میرا اپنی پگڑی بھی گر جائے، میں خود بھی گر جاؤں گا۔ تو میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں کسی کے آخرت کو، کسی کے تقویٰ کو، کسی کے مستقبل کو داؤ پہ نہیں میں لگانا چاہ رہا۔ میں کہتا ہوں کہ اس ہمارے بورڈ میں مت آئیں، انتظار کریں 5 سے 10 سال، اگر ہم ٹھیک رہے تو آپ کو پھر اختیار ہوگا۔ اور جو لوگ ہمارے بورڈ میں ہیں، 1000 مدارس ہیں ہمارے بورڈ میں، ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان بڑے بڑے حضرات کی گواہی بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ حضرات ہمارے بورڈ سے جانا چاہیں تو بڑی خوشی سے چلے جائیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ جو ہمارے مسئولین ہیں مجمع العلوم الاسلامیہ کے، ان سے میں یہ خاص طور پہ کہوں گا کہ جو مدارس تعلیمی ادارے ہمارے بورڈ کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ اصرار نہ کریں تو ان کو الحاق نہ کریں۔ ان کا میری بات سمجھ رہے ہیں نا حضرات؟ البتہ جہاں تک جامعۃ الرشید اور ہماری جو اقدامات ہیں نصاب کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے، پالیسیوں کے حوالے سے، میں فیما بینی و بین اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، اور جو خطرات ہیں اس کے لیے انتظامات بھی موجود ہیں۔ اور مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ دوسرے طریقے سے جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں اس میں مداخلت کا اندیشہ بھی مجھے بہت زیادہ ہے اور طلباء کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس ایک طرف بہت چھوٹے لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، اور دوسری طرف بہت بڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو میں کسی کی آخرت کو، کسی کی تعلیم کو، کسی کی مستقبل کو داؤ پہ نہیں میں لگانا چاہتا، تو عند اللہ میں بری ہونا چاہتا ہوں۔ میں کھل کر اجازت دیتا ہوں کہ جو اس ہمارے بورڈ میں شامل ہیں وہ جب چاہیں جا سکتے ہیں دوسرے بورڈ میں، اور کسی قسم کی ناراضی نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ 5 سے 10 سال انتظار کریں، ہمارے نظام کو دیکھیں، ہمارے کام کو دیکھیں، اور اس ادارے کے نتائج کو دیکھیں۔ اگر وہ نتائج ٹھیک ہوئے تو آپ آ سکتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ بہت سارے ہمارے مدارس میں کمزوریاں، تعلیمی اداروں میں بہت کمزوریاں آ رہی ہیں. مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ ساری میرے متھے نہ لگ جائیں کہیں. مجھے اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ کہیں گے مفتی صاحب نے یہ چیز چلائی تھی لہٰذا. تو میں آج سب کو میں گواہ، اللہ کو بھی گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ کو بھی، کہ حضرت کی رائے بہت اہم ہے. حضرت کا میں بہت احترام کرتا ہوں، حضرت کا میں بہت خیال بھی رکھتا ہوں. تو حضرت کی رائے اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے مشائخ جو خانقاہوں کو چلا رہے ہیں، ان کے مریدین لاکھوں مرید ہیں، وہ سب حضرت کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت میں، ان کو معلوم ہے میرے بارے میں کہ میں ان چیزوں میں کتنا حساس ہوں. تو میں اپنے اس کا ذمہ دار تو ہوں، لیکن کسی کی ذمہ داری میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بیان آپ نے سماعت فرما لیا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جس درجے میں یہ فضا غیر خوشگوار تھی، انشاءاللہ اب اتنی ہی خوشگوار رہے گی. اور تمام دوستوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ اس معاملے کو، جب بڑوں نے آپس کے اندر اتنی بڑے پیمانے پر مفاہمت کر لی ہے، تو اب ہم چھوٹوں کا بھی حق بنتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کہ جس کی وجہ سے کہیں احترام میں، کہیں ادب کے اندر کہیں کمی آتی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.